آپ انشاءاللہ فرق سمجھ چکے ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، اب ہم سجدے کا طریقہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ صحیح بخاری کی حدیث آپ کے سامنے ہے، پہلے تھیوری دیکھ لیتے ہیں پھر پریکٹیکل دیکھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، 7 ہڈیوں پر۔ یہ 7 ہڈیاں کون سی ہے دیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے۔ علی الجبہۃ، پیشانی پر، واشار بیدہ علی انفہ، اور اپنے ہاتھ سے اپنی ناک کی طرف اشارہ کیا، والیدین، دونوں ہاتھ۔ ہاں کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ ایک 1 یہاں پر، پیشانی اور ناک، یہ 1 ہو گیا۔ دونوں ہاتھ کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے۔ والرکبتین، دونوں گھٹنے کتنے ہو گئے؟ 4 اور 5۔ واطراف القدمین، دونوں پاؤں کی انگلیاں، دونوں پاؤں کی انگلیاں۔ کیا مطلب ہم بتائیں گے انشاءاللہ، ابھی بس آپ تھیوری یاد کریے۔ کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 6 اور 7۔ 6 اور 7 یعنی کہ 7 ہو گئے۔ 7 ایزی ہے، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں کی انگلیاں، اور 7واں پیشانی اور ناک۔ اوکے انشاءاللہ یہ 7 ہڈیاں آپ یہ فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ زمین کا اندر ایک امپریشن ہے، جیسے مٹی اگر کہیں ہو، مٹی میں اگر کوئی سجدہ کرے تو کتنی چیزوں کا امپریشن آئے گا۔ یہ دیکھیے، پیشانی اور ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کی انگلیاں، یہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ تو آئیے پریکٹیکل دیکھتے ہیں اس حدیث کا، پھر اگلی حدیث کے ساتھ میں ڈیٹیلز آپ کو انشاءاللہ بتاتے آتا ہوں۔ نماز کے سٹارٹنگ میں ہم جو کھڑے ہوئے، پھر ہم نے تکبیر تحریمہ کہی، اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریمہ نماز کے ارکان میں سے ہے۔ پھر سورۃ الفاتحہ پڑھے، یہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا یہ نماز کے ارکان میں سے، میں صرف ارکان کا ریویژن کرا رہا ہوں، درمیان میں دوسری چیزیں بھی ہیں۔ پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں گئے، یہ رکوع یہ کیا ہے؟ نماز کے ارکان میں سے ہے۔ پھر رکوع میں سے ہم سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوئے، یہ کھڑے ہونا بھی نماز کے ارکان میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد ہم سجدے میں گئے، اور یہ سجدہ کرنا بھی نماز کے ارکان میں سے ہے۔ یہ ہو گیا 6واں رکن جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے 7 ہڈیوں پر سجدہ ہونا چاہیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پیشانی اور ناک، یاد رکھیے ناک۔ کیوں میں بات کیوں نوٹ کرا رہا ہوں؟ کیونکہ بعض بچوں کو دیکھا گیا ہے کہ ان کی ناک ہوا میں ہوتی ہے، زمین پہ ہونی چاہیے، اور ہو سکتا ہے کوئی بڑا بھی غلطی کرتا ہو، تو ناک زمین پہ ٹچ ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے، آپ دیکھ رہے ہیں بلال بھائی کی ناک کو کس طرح سے زمین پر ٹچ ہے، پیشانی اور ناک۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں دونوں ہاتھ انہوں نے کندھوں کے لیول پہ رکھا ہے، لیکن ایک اور حدیث اس بارے میں آتی ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن ابھی آپ بات نوٹ کریے کہ دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، اطراف القدمین، دونوں پاؤں کی انگلیاں۔ اب انگلیاں ٹچ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے کہ بتا رہے ہیں، انگلیوں کا داخلی حصہ، اندر کا حصہ، اوپر کا حصہ نہیں، اندر کا حصہ۔ تو یہ ہے طریقہ، 7 ہڈیوں پر سجدہ ہوتا ہے۔ یہ بات کو آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ بلال بھائی آپ ایسا کریے کہ آپ بیٹھ جائیے 2 منٹ، تب تک میں تھوڑا تھیوری پڑھا لوں، پھر ہم پریکٹیکل پہ واپس آئیں گے انشاءاللہ۔ پہلی حدیث ہم دیکھ رہے ہیں سنن ترمذی کی، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سجد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ کیا، وضع کفی حذو منکبی، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے لیول پر رکھا۔ کیسے رکھتے ہیں میں 1 منٹ بعد بتاؤں گا، دوسری حدیث بھی سن لیجئے، یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ فلما سجد سجد بین کفی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں سجدہ کیا، یعنی کہ سر کے برابر، ہاں سر کے برابر، دونوں چیز بلال بھائی انشاءاللہ کر کے بتائیں گے۔ کندھوں کے برابر لیول پہ رکھ کے بھی بتائیے، فرسٹ چیز یہ ہے کندھوں کے لیول پہ سجدہ کر رہے ہیں، ہاتھ ان کے کندھوں کے لیول پر ہے۔ پھر ایک بار اوپر آ کر آپ دوسرا طریقہ بھی بتا دیجئے جو صحیح مسلم کی حدیث میں آیا ہے، فلما سجد سجد بین کفی، جب سجدہ کیا تو دونوں ہاتھوں کے درمیان میں سجدہ کیا۔ بتائیے، آپ سب دیکھ رہے ہیں جب یہ سجدہ کر رہے ہیں تو ان کا سر دونوں ہاتھوں کے دونوں پنجوں کے درمیان میں ہے، تو کندھوں کے برابر رکھنا بھی ثابت ہے، سر کو دونوں ہاتھوں کے درمیان میں اس طرح سے رکھنا بھی ثابت ہے، دونوں طریقے ثابت ہے۔ جزاک اللہ خیر بلال بھائی۔